بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں باجماعت نماز سے متعلق بات شروع ہوئی تھی کہ ایک مسلمان کے ذمے ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، پھر مردوں کے ذمے ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں اور باجماعت پڑھیں۔ اب باجماعت نماز پڑھنا یہ ایک مسلمان پر اگر کوئی عذر نہ ہو، اگر عذر ہے جیسے آج انشاءاللہ آگے اس کی صورتیں آ رہی ہیں، بغیر عذر کے ایک مسلمان جماعت کی نماز کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ اس کو واجب لکھا گیا ہے، اور واجب کے ترک کرنے سے انسان گناہگار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی عادت بنا لی کہ بس اکیلے ہی نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز کی نہ اہمیت ہے، نہ اہتمام ہے، نہ حیثیت ہے، تو ایسا بندہ ترک جماعت کی وجہ سے اس کے ذمے گناہ لازم آئے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو 5 وقت کی نمازوں کی جماعت ہے، یہ کم از کم کتنے افراد سے قائم ہو سکتی ہے؟ 2 افراد سے۔ عام 5 نمازوں کی بات ہو رہی، ایک امام اور ایک اس کا مقتدی ہو جائے۔ یہ عام جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر اس میں 2 افراد موجود ہیں، ایک امام بن جائے، دوسرا اس کا مقتدی بن جائے، تو یہ 2 بندے مل کر بھی جماعت کی نماز قائم کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا فرد ہے، چاہے یہ عاقل بالغ مرد ہو تب بھی درست ہے، اگر کوئی محرم عورت ہو جیسے گھر میں پڑھ رہا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، تو بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ملازم خادم ہے، غلام ہے، تو بھی درست ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ 7-8 سال کا، اور یہ شخص چاہے کہ جی میں جماعت کی فضیلت سے محروم نہ ہو جاؤں، اور اس نابالغ بچے کو اپنے ساتھ پیچھے کھڑا کر دیں، تو اس سے بھی جماعت قائم ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ البتہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، جمعہ اور عیدین، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو جمعے میں اور عیدین کے اندر جماعت کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہو۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اگر ایک امام ایک مقتدی ہے اور یہ کہے چلے بھئی ہم جمعہ پڑھتے ہیں، یا ایک امام 2 مقتدی ہے یہ کہے ہم جمعہ یا عید قائم کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ جمعے کی شرائط میں سے جو جماعت کا ہونا شرط ہے، اس میں ضروری ہے کہ کم از کم امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں۔ اسی طریقے سے عیدین کے اندر بھی کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے یہ تو فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے دوستو۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ایک آدمی اپنی نفل نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص تہجد کے لیے رات کو اٹھا، تہجد میں تلاوت کر رہا ہے، اور بڑی خوبصورت تلاوت، جیسے بعض لوگ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ اب کوئی حافظ بچہ ہے یا کوئی حافظ ہے اور وہ خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، اور آپ کی بھی آنکھ کھل گئی، تو آپ کا دل چاہا کہ بھئی میں بھی تہجد کی نماز میں اس کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤں۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب تہجد کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ اس کا حکم نفل نماز کا ہے۔ فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صالحین کی نماز ہے، لیکن تہجد کی جو رات کی نماز ہے، وہ اس کا حکم کس کا ہے؟ نوافل کا ہے۔ اور نفلی نماز میں یاد رکھیں کہ نوافل کے اندر
جماعت کی نہ ترغیب ہے، نہ تاکید ہے، نہ اس کا حکم ہے۔ نفل نماز جتنی بھی ہے اس میں یہی حکم ہے کہ وہ انسان انفرادی طور پہ پڑھے، اکیلے پڑھے۔ البتہ اگر نفل نماز میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور انسان چاہے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو یہ ایک مقتدی بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس کی گنجائش ہے، تو یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جیسے احادیث کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ روایات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ چچزاد بھائی ہے نا؟ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھانجے بھی ہیں، وہ ان کی خالہ ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے بچہ خالہ کے گھر جاتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے مجھے بڑی جستجو ہوتی تھی، ایک طلب ہوتی تھی کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے رات کے معمولات اور رات کی عبادات کو دیکھ لوں کہ آپ رات کو کیا عبادت کرتے ہیں۔ تھے بچے، لیکن اندازہ لگائیں کہ ایسی پاک فطرت تھی کہ یہ چاہت تھی کہ میں آپ علیہ السلام کے رات کے معمولات دیکھ لوں۔ تو انتظار میں تھے کہ جس رات میری خالہ کے یہاں باری آ جائے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، تو جس رات آپ علیہ السلام نے ان کے یہاں رات گزارنی تھی، یہ چلے گئے کہ بھئی آج رات اپنی خالہ کے گھر گزاروں گا۔ فرماتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو میں لیٹا ہوا تھا، اور وہاں پر الفاظ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یعنی ایسا ظاہر کیا کہ جیسے میں سو رہا ہوں۔ بچے ہوتے ہیں نا جس طرح، جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے نام الغلیم، یہ چھوٹا بچہ سو چکا ہے، اس طرح فرمائے۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کچھ بات چیت فرمائی، پھر وہ حضرات بھی سو گئے۔ اب یہ تو انتظار میں تھے، نیند کہاں آ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور مشکیزہ لٹک رہا تھا، قریب میں جا کر اس سے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر کے آپ نے تہجد کے نوافل کی نیت باندھ لی۔ یہ انتظار میں تھے، فوراً کہتے ہیں میں بھی اٹھا جا کے اسی انداز سے اس مشکیزے سے وضو کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک مقتدی بن گئے، لیکن کہتے ہیں میں آ کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا، الٹے ہاتھ کی جانب۔ حالانکہ پچھلی مجلس میں یہ مسئلہ گزرا نا کہ اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کی کس جانب آئے؟ دائیں جانب آ کے تھوڑا سا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جائے، مستقل صف میں پیچھے نہ جائے۔ تو میں بائیں جانب کھڑا ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو میرا کان پکڑا یہاں سے اس طرح، اور پیچھے گھما کے مجھے اپنی دائیں طرف لے آئے، نماز کے دوران گھما کے، اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، اور میں نے آپ کے ساتھ اقتداء کے اندر تہجد کی نماز پڑھی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اس حد تک حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایسا ہوا نوافل میں، لیکن نفلی نمازوں کی جو اصل حیت اور کیفیت اور حیثیت ہے وہ انفرادی ہے۔ اس لیے کسی بھی نفلی نماز میں اجتماعیت کو پسند نہیں فرمایا گیا دوستو۔ یہ تو تراویح کی ایک خصوصیت ہے جو رمضان میں اس کو حاصل ہو گئی ہے، ورنہ باقی نوافل میں نہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، خاص مواقع پر بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایک اہتمام، یاد رکھیں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی فضیلت والی ہے اور پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرے انسان کے ہر جمعے کے دن پڑھے یا جب بھی پڑھے، لیکن اس کی باجماعت شکل کی کوئی حیثیت اور حکم نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ نفلی اعمال یا نفلی نماز باجماعت ہو جائے تو اس میں شاید بہت زیادہ اجر ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا کوئی ثبوت صحیح احادیث روایات سے صحابہ کے عمل سے کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ تو بس اس درجے میں ہے کہ ایک
شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ آ کر اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اس سے زیادہ کرنا یہ کسی بھی صورت کے اندر درست نہیں ہے. دوستو بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ تو ایک بات ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے جماعت کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کن کے ذمے جماعت واجب ہے؟ یہ غور سے سن لے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مرد ہونا، اس لیے کہ عورتوں کے ذمے جماعت واجب نہیں ہے. مستورات اپنے گھروں کے اندر فرض نماز پڑھے، یہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور محبوب ہے. تو مرد ہونا یہ پہلی شرط ہے. نمبر 2 بالغ ہونا، اس لیے کہ نابالغ بچوں پر جماعت نہیں ہے. نمبر 3 تیسری شرط وہ ہے کہ اس وقت ہمارے زمانے میں تو رائج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک شرط ہے کہ آزاد ہونا. اگر غلام ہے تو غلام کے ذمے جماعت واجب نہیں ہے. آج کل تو غلاموں کا تصور نہیں ہے نا دوستو. نمبر 4 یہ ہے کہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اس لیے دیوانہ مجنون پاگل ہے ان کے ذمے جماعت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تمام اعذار شرعیہ سے خالی ہونا. اب اعذار کون کون سے ہیں کہ جن کی بنیاد پر جماعت کی نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ وہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. اس کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے. کون سی صورت ہے جس میں ہم جماعت کی نماز کو ترک کر دیں؟ نمبر 1، اگر کسی کے پاس اتنا لباس بھی موجود نہ ہو جس سے سطر کو چھپایا جا سکے. بات سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے زندگی ہے، خدا نخواستہ ایسی حالت آ گئی، ایسی کیفیت آ گئی، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا کہ خدا نخواستہ اب سطر محفوظ نہیں رہا. اس قدر لباس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے سطر کو، جو مرد کا سطر شرعی ہے، اس کو ڈھک سکے. تو اس کو چاہیے کہ اگر یہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنی نماز پڑھ لے اور جماعت میں نہ آئے، اس لیے کہ سطر کھلا ہوا ہوگا تو منع ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر راستے میں بارش کی وجہ سے اس قدر پانی یا کیچڑ بن چکا ہو کہ جس میں چلنا دشوار ہو یا کسی حادثے کا اندیشہ ہو، جیسے بعض طوفانی بارشیں ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا گٹر کہاں کھلا ہوا ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، کتنا گہرا ہے، کہاں پہ پیر نیچے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یا کیچڑ ہے پیر پھنس جائے، خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے، کرنٹ نیچے پھیلا ہوا، ساری چیزیں امکانات. اگر اس درجے کی کیفیت ہو تو تب بھی گنجائش ہے کہ یہ بندہ جماعت کی نماز کو ترک کر سکتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا اگر موسم اتنا زیادہ سخت سردی کا ہو جائے کہ جس میں نکلنے کی صورت میں ایک انسان کے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. ایک تو ابھی بھی کراچی میں تو خیر یہ ہمارے لیے سردی ہے، باہر والے احباب کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب اگر سردی ہو جائے، سخت سردی ہو جائے، اور ایسی سردی اور پہلے سے ایک شخص بخار میں ہے یا کوئی مریض ہے، دوائیوں پر ہے، ڈاکٹر نے اس کو بہت احتیاط کا کہا ہے، اگر یہ باہر نکلے گا تو بڑا اندیشہ ہے کہ اس کی بیماری شدت اختیار کر لے گی یا نقصان ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ یہ جماعت کی نماز کو ترک کر کے گھر میں گرم کمرے کے اندر اپنی نماز پڑھ لے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر مسجد جانے میں مال و اسباب کے چوری ہونے کا یا لوٹنے کا اندیشہ ہو، اگر ماحول ایسا ہو جائے، اب اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں گلی میں آپ جائیں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی ضرورت مند آپ سے موبائل لے گا، ہوتا ہے نا، کوئی ضرورت مند آ گیا آپ سے موبائل لے گیا، آپ سے بٹوا لے گیا. ایک تو ایک آدھ اکا دکا واقعات ہے، وہ تو اب ہم اس شہر میں عادی ہو گئے ان چیزوں. لیکن ایک یہ کہ بعض جگہ جس کو کہا جائے نا خاص ہو جاتی ہے، اور کہے کہ بھئی کل یہاں فجر کے لیے آتے ہوئے 15 ساتھیوں کے ساتھ خدا نخواستہ یہ ہو گیا، 20 کے ساتھ ہو گیا، 25 کے ساتھ ہو گیا، اسے کہ وہ جگہ غیر محفوظ ہو گئی، نہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی سنجیدگی دکھا رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ جائیں گے تو مال و اسباب کا نقصان ہو جائے گا یقینی درجے کے اندر. تو ایسی صورت میں بھی گنجائش ہے کہ انسان احتیاط کر لے. اسی طریقے سے اگر حالات اتنے خراب ہو جائے کہ جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو
جیسے بعض دفعہ، اب تو اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک اس شہر میں عافیت رکھے، لیکن پہلے جیسے ہوتا تھا کہ بھئی قتل و قتال ہے، فساد ہے، ہر قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون نکلے اور کب کہاں سے کیا ہو جائے۔ تو اب باہر اگر ایسی کوئی صورتحال بنی ہوئی ہو، آوازیں آ رہی ہو، دھماکے ہو رہے ہو، دو فریقین آپس میں لڑ رہے ہوں، یقینی طور پہ پتہ ہے کہیں نہ کچھ نقصان ہو جائے گا یا ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان اپنی جان کی حفاظت کی نیت سے اس وجہ سے گھر میں رہتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور وہ حالت مرض الوفات کے اندر ہے، اس کیفیت میں ہے، جن کو کسی بھی وقت خدمت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی دوسرا فرد دستیاب نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی گنجائش ہے کہ یہ جماعت کی نماز کو ترک کر سکتا ہے اور انفرادی نماز وقت کے اندر یہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ زیادہ صورتحال جیسے ہمارے ہاں ہاسپٹلز میں وہ بیمار، وہ مریض جو بیچارے سخت حالت میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایک فرد ہوتا ہے، اس کو اس سے باہر ہو گئے قابو سے، اور یہاں کھانا تیار ہے، لگ گیا ہے، تو اب اگر یہ کھانے کے لیے جاتا ہے تو نماز تو پڑھ لے گا، جان تو نہیں جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شدت اتنی ہے کہ نماز میں ساری توجہ کھانے پر ہو کہ بھئی امام صاحب کب رکوع میں جاتے ہیں، اور اس دن کی چھوٹی صورت بھی بڑی لگ رہی ہے کہ بھئی اب رکوع ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اب دیکھیں نا سارا دماغ، ساری توجہ یکسوئی نماز کی وہ خراب ہو رہی، تو نماز میں جو اصل مقصود ہے خشوع اور خضوع وہ حاصل ہی نہیں ہوا، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی گنجائش ہے کہ یہ کم از کم اس قدر 2-4 لقمے لے لے، پوری جماعت نہ چھوڑے، 2-4 ایسے لقمے لے لے کہ کچھ گزارا ہو جائے اس کا، اور پھر یہ آ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ اگر یہ چند افراد ہو، 4-5 ہو، اور یہ اپنی ایک جماعت کر سکتے ہوں بعد میں، پھر ان کو یہ بھی گنجائش ہے کہ یہ لوگ تسلی سے کھانا کھا لیں اور پھر اس کے بعد جماعت کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر قضاء حاجت کا شدید تقاضا ہو، تیار ہو گیا لیکن پیٹ میں درد ہو گیا بہت زیادہ شدت کا، یا پیشاب کا شدید تقاضا ہو گیا، تو اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، چلا جائے گا، لیکن یہ کہ پوری نماز کے اندر بیچارہ زور لگائے گا، اپنے آپ کو روکے گا، انتظار کرے گا کب سلام پھریں، کب میں بھاگوں یہاں سے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلے تسلی سے فارغ ہو جائے قضاء حاجت سے، اس کے بعد آ کر کے اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر سفر کی ترتیب ایسی ہو کہ اگر یہ جماعت کے لیے رکے گا یا مسجد جائے گا تو سفر کا نظم بالکل متاثر اور خراب ہو جائے گا۔ آج کل تو یہ سمجھنا آسان ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جو ٹکٹ کروائے ہیں، اب اگر وہ کہیں کہ بھئی 7:25 پر جو ہے وہ جہاز روانہ ہوگا، اور اعلان ہو گیا، اور ہم انتظار میں ہیں کہ بھئی یہاں جماعت، تو جہاز کے ڈرائیور میں اور W11 کے ڈرائیور میں تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو انتظار نہیں کرے گا ہمارے لیے، تو یہ کہ وہ نقصان کا اندیشہ ہے، یا ٹرین ہے اسی طریقے سے، ان ساری صورتوں میں یا تو اپنی جماعت پہلے کر لی جائے اگر وقت داخل ہو چکا ہے، اور اگر کوئی اب فرد موجود نہیں ہے اس قسم کا تو انسان اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو تب بھی درست ہے۔ تو یہ بہرحال وہ چند صورتیں ہیں جو عذر شرعی کے اندر داخل ہے اور جس کی وجہ سے جماعت کی نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک مسلمان کو بہرحال کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کی نمازیں باجماعت ہوں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔